اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں اور میری ماؤں بہنوں، السلام علیکم۔ میں آپ کی خدمت میں سورۃ مریم ہے، 28 نمبر آیت ہے۔ دیکھیے، یہ اتنی پیاری آیت ہے، کتنی نیک صالح عورت ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کا لاتعداد ذکر کیا ہے۔ میں اس سے ہٹ کے پہلے آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، پھر اس کے اوپر آئیں گے، تصویر کے اوپر، یہ قرآن کی آیت کے اوپر۔ ہم ایک دن میں 17 دفعہ اللہ سے جھوٹ بولتے ہیں، ایک دن میں 17 دفعہ۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کہتے ہیں، اس کے باوجود ہم کو شرم نہیں آتی، ہم کو کسی چیز کی شرم نہیں آتی۔ ہم اللہ سے قرار کر کے آتے ہیں، مسجد میں یا گھر میں یا باہر، اللہ سے قرار کرتے ہیں، ہم آپ کے سوا کسی سے نہیں کچھ چیز مانگیں گے۔ آپ ہی ہمارے پالنے والے ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے خالق ہیں۔ اس کے باوجود ہم دیکھ لیجئے کیا کر رہے ہیں۔ نئے سے نئی یوٹیوب پہ کلپ آ رہے ہیں، نئے سے نئے بابے آ رہے ہیں، نئے سے نئے لوگ آ رہے ہیں۔ ہم نے مسجدوں کو، مدرسوں کو چندے بنا کے اپنے خدا بنا دیے، اپنے رب بنا دیے۔ مجور جیسے درباروں پہ ہوتے ایسے مجور بن گئے۔ ابھی حال ہی میں میں نے واقعہ انسیڈنٹ سنا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھیے، مدرسے میں بچہ یا بچی پڑھتے ہوں تو استاد اور بچے کا ماں باپ کا رشتہ ہوتا ہے، تو یہ غالباً بہت دکھ کی بات ہے کہ اگر آپ کی بیٹی کو آپ پیار سے، جان سے محبت کرتے ہو تو آپ کے پاس پڑھتا ہے اس کو بھی اتنی محبت کرو۔ اگر وہ صوفے پہ بیٹھ گئی تو آپ اس کو چنڈ مارتے ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے عالم دین کا کیا حل ہوگا؟ یہ ظالم لوگ ہیں، ان کے پاس کچھ چیز نہیں رہی، صرف اللہ کا صرف قرآن تھا، وہ بھی ان کے دل میں اللہ نے دیا، لیکن یہ اتنا حسد کرتے ہیں، غبط کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے بھی جانا ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس لیے ان کو فرمایا کہ میں ان لوگوں کو دور عذاب دوں گا۔ میں تو مولوی نہیں ہوں، نہ میں اسکالر ہوں، لیکن ایسی چیزیں میں جب سنتا ہوں تو دل دکھتا ہے۔ عالم دین ہو کے، عالم فکر رکھ کے، ہر چیز کا علم رکھ کے، سوجھ بوجھ رکھ کے، بڑے بڑے لیکچر دینا، جمعے کے اندر خطبات دینا، ہر چیز کرنا، لیکن واقعہ ایسے ہونا کتنی شرمناک بات ہے۔ آئیے ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیے، قرآن ایک موتیوں کی طرح لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہہ رہا ہے؟ یا اختی ہارون ما کان ابوکم را۔ دیکھیے، سنو دوستو، میرے پیارے دوستو، ماں کی دفاع کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئے ہیں؟ اگلی آیت انشاءاللہ تو اگلی آیت اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں، اے ہارون کی بہن، تیرا پیوت اتنا نیک سالہ تھا، تیری ماں بھی نیک سالے تھی، تم نے کیا یہ کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کی طرف سے یہ جو کچھ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ وہ بچہ کیا تھا؟ عبداللہ نام قرآن میں بتایا گیا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہتا ہے کہ میں اشارے سے بتاتا ہوں، تو وہ آگے سے پادری کہتے ہیں آپ ہمارا مذاق اڑاؤ گے؟ بچہ کہاں بولتا ہے؟ لیکن بچہ بولا اپنی ماں کے حق میں، اپنی ماں کے پورا دفاع کیا بچے نے۔ دوستو، آج کی اولاد لے لو، نہ فرما بردار تو کہاں، وہ قرآن کے نزدیک نہیں آتی۔ جب قرآن اور نماز کے نزدیک آئی تب فرما بردار ہوگی۔ جب قرآن اور نماز کے نزدیک نہیں آئے گی تو فرما بردار کبھی نہیں ہوگی۔ دیکھیے، یہ بچہ کیسے دفاع کرتا ہے، وہ پادریوں کو کیسے جواب دیتا ہے، ہر جواب دیتا ہے، ہر چیز دیتا ہے۔ اللہ نے مجھے کتاب دی، میں کتاب لے کے آیا ہوں، آپ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج رکھیں، ہر چیز بتا رہے ہیں۔ کون بتا رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں۔
اپنی ماں کے دفاع میں بتا رہے ہیں کہ میری ماں ایک نیک صالح ہے، اور قرآن نے تصدیق کر دیا ہے، اللہ نے کہا کہ سب سے زیادہ نیک فضیلت والی عورت ہے تو مریم علیہ السلام ہے۔ دوستو، یہ جو ہارون علیہ السلام ہے، یہ وہ ہارون علیہ السلام نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ کئیوں کو یہ آتی ذہن میں سوچ آتی ہے کہ شاید وہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون ہیں، نہیں۔ یہ میں نے ایک دفعہ میرے استاد محترم حافظ اقبال صاحب سے پوچھا تھا، اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ایک جیسے ہم نام رکھ لیتے ہیں، کسی کا نام محمد ہے، کسی کا نام کلیم ہے، کسی کا نام کیسے یہ نام رکھا گیا تھا ہارون اس دور میں، تو یہ اسی لیے وہ اس کے اوپر آیت آئی ہے، یا ہارون اختی ما کان ابو کمرا، کہنے کا